باب الافلاس والانظار۔ اس باب میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ افلاس کے متعلق بتا رہے کہ بعض لوگ کیا ہو جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ مفلس اس کو کہتے، دیوالیہ ہو جانا کہ بالکل ہی جو کچھ ختم ہو جائے۔ انظار کا کیا معنی ہے؟ کسی تنگ دست وغیرہ کو مہلت دینا۔ اب اسی کے متعلق حضرت مصنف سے کیا کر رہے، آپ کے سامنے احادیث سے ان مسائل پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایما رجل افلسا، جس آدمی پر افلاس کا حکم لگایا جائے نا، فادرک رجل مالہ بعینہ، پھر اس شخص نے کیا کر دیا، اپنے مال کو پایا بالکل اسی صورت میں موجود تھا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، تو وہ آدمی اس چیز کا زیادہ حقدار ہوتا ہے دوسرے شخصوں کی بنسبت۔ متفق علیہ۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مقصد یہ ہے نا کہ ایک آدمی پر افلاس کا حکم لگائیے کہ بس یہ آدمی آج کے بعد دیوالیہ ہے، تم کیا کرو، اسے نہ چھیڑو، یہ دیوالیہ ہو چکا ہے، کنگال ہو چکا ہے۔ لیکن ایک شخص نے کیا کر دیا، اس کے پاس مال پایا، اپنی صورت میں موجود تھا، اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں آئی تھی، بالکل بعینی اسی صورت میں تھا۔ دوسرے شخص نے جب یہ مال پایا تو آیا یہ بس اسی کا ہوا اپنا جو مال تھا، یا دوسرے جو غرماء ہے کیا ہے، قرض خواہ، ان کے ساتھ مساوی ہو گئے اس کی کس میں، ٹکڑے کرنے میں، حصہ کرنے میں، تو کہہ رہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ حقدار ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شفیع، امام احمد وغیرہ، اسحاق بن راہویہ صاحب نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے نا کہ وہ آدمی اس کا زیادہ حقدار ہے، بس دوسرے غرماء کے ساتھ شریک نہیں ہوگا اس کے بانٹنے اور حصہ کرنے میں، جبکہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہوگا، غرماء کے ساتھ مساوی ہوگا۔ ہوا اسوۃ للغرماء، یہ ہمارے نزدیک یہ بات ہے۔ اور اس حدیث میں جو آیا ہے نا کہ اس کا اداروں سے ہم یہ کہیں گے یار کہ اس سے وہ مال مسعود نہیں بلکہ مغصوب، عاری ودی والی چیز مراد ہے، کہ وہ پھر کس کا ہوگا، اسی آدمی کا ہوگا جس کا یہ تھا، دوسرے کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ یا یہ معنی ہے کہ اگر کسی سے کوئی چیز چوری کی گئی ہے نا، پھر اس نے بعینہ ہی پایا اس چیز کو، تو وہ جو مسروق منہ ہے نا، اس کا زیادہ حقدار ہے۔ وعن ابی سعید قال اصیب رجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار ابتاعها، ایک شخص کو نقصان ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پھلوں میں جو اس نے خریدے تھے، فکثر دین، اس کا دین بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے درخواست کی، تصدقوا علیہ، اس پر صدقہ کرو لوگوں۔ فتصدق الناس علیہ، لوگوں نے صدقہ کیا، فلم یبلغ ذلک وفا دینہ، لیکن اس صدقے سے بھی اس کے دین کا قرضہ جو تھا نا وغیرہ قیمت وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغرمائہ، پیغمبر علیہ السلام نے اس کے قرض خواہوں سے کہا کہ خذوا ما وجدتم، جو کچھ اس کے پاس سے لو، ولیس لکم الا ذلک، بس یہی تمہیں ہوگا۔ بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کروایا تھا، انہوں نے تسلیم کیا۔ رواہ مسلم۔ ایک ہوتا ہے قرض خواہ، قرض خواہ مانا قرض والا شخص نا، جس نے قرض دیا ہو، ایک مقروض جس پر ہو، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، قرض خواہ کو دائن کہتے ہیں، اور جس پر ہو اس کو کیا کہتے ہیں، مدیون عربی میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کان رجل یدین الناس، ایک شخص تھا وہ لوگوں کے ساتھ یہ دین وغیرہ معاملات بھی کرتا تھا، خرید و فروخت۔ وکان یقول لفتاه، اس نے اپنے غلام وغیرہ خادم سے کہا تھا نا، اذا اتیت موسرا، جب تم فقیر وغیرہ کے پاس آؤ نا، اس کے پاس کچھ نہ ہو، تنگ دست ہو، تجاوز عنہ، اسے معاف کر دیا کرو، بس اس سے نہ لو، لعل اللہ یتجاوز عنا، ممکن ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اس سے۔ قال، کہہ رہے کہ فلقی اللہ، جب وہ مر گیا، وفات ہو گیا، فتجاوز عنہ، اللہ نے بھی اس سے درگزر فرمایا۔ متفق علیہ۔
وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، اگر کسی شخص کو یہ بات بھلی لگتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کربوں سے، دردوں سے کیا کر دے، نجات دے اور اس کو حزن و ملال سے دور رکھے، تو فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، تنگ دست آدمی سے کیا کر دے، درگزر کر دے۔ نفس ینفس التنفیس، نفس عنہ کا کیا معنی ہے کہ اس سے درگزر کیا، اسے معاف کر دیا، اس کے غم کو ختم کر دیا۔ تو فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ کا کیا معنی ہے کہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ تنگ دست کے لیے آسانی تب ہوتی ہے کہ تم اس کے قرضے کو کیا کر دو، معاف کر دو، یا مؤخر کر دو، یا کچھ کیا کر دو، کٹوتی کم کر دو۔ او یدع عنہ، یا بالکل اسی کیا کر دے، معافی کر دے، ختم کر دے۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من انظر معسرا او وضع عنہ، جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے، اگر ٹائم پر پیسہ نہ لا سکا یا اس سے معاف کر دے، انجاہ من کرب یوم القیامہ، یہ کرب کا لفظ جمع ہے قربتن کی، کہ اللہ قیامت کی بلاؤں سے، تکلیفوں سے، درد و ملال، حزن و غم و کرب سے کیا کر دے گا، اسے محفوظ رکھے گا، نجات دے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی الیسر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، اللہ اس کو اپنے سائے میں رکھے گا، کیونکہ سخت گرمی میں اگر کسی کو سایہ نہ ملے نا تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا، سکڑ جائے گا۔ جیسے یہ پودے ہیں نا، کہ اگر ان کو گرمی میں سایہ نہ ملے یا زیادہ پانی نہ ملے تو یہ پودے کیا ہو جاتے، سکڑ جاتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی رافع قال، رافع سے کہتے ہیں استسلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرن، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض کے طور پر ایک اونٹ کو لیا تھا۔ بکرن سے کیا مراد ہے، اونٹ کو کہتے ہیں بکر۔ تو حیوان کو قرضے کے طور پر لینا کیا ہے، درست ہے، جیسے شوافی وغیرہ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے۔ اور بعض جو لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے کہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے کہ یہ آیت الربا سے منسوخ ہے، جیسے امام صاحب کا مذہب ہے، کوفی فقہا کا یہی قول ہے کہ استقراض الحیوان جائز نہیں ہے۔ استقراض صرف ان چیزوں میں جائز ہے جس کے لیے مماثلت ہو، جیسے کیلی، موزونی، عددی چیزیں ہیں، عددی متقاربہ، متفاوت نہ ہو۔ تو کہہ رہے فجات ابل من الصدقہ، صدقے کی اونٹ آئے تھے، قول ابو رافع کہتے پامرن نقدی الرجل بکرو، آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شخص کو میں کیا کر دوں، اس کا اونٹ دوں۔ فقلت، میں نے کہا لا اجد الا جملا خیارا رباعیہ، یا رسول اللہ جو اونٹ دینا ہے نا وہ تو اس کے مثل مل نہیں رہا، اچھا اونٹ مل رہا ہے، رباعین جو کیا ہے، جس کے دانت وغیرہ نکلے ہیں نا، یعنی 7ویں سال میں ہیں، سنایا اور انیاب دانت اس کے آئے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیہ، بس یہی دو نا، فإن خیر الناس احسنهم قضاء، کہ جو صحیح طرح سے دے رہو نا، بہتر چیز دے رہو، جو کیا نہ ہو، مشروط نہ ہو، تو ایسا دینا جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے حسن قضا۔ حسن قضا میں اچھی طرح چیز کیا کرنا، واپس کرنا۔ اگر آپ پر شرط لگائے نا کہ نہیں تم نے اچھا دینا ہوگا، پھر تو درست نہیں ہوگا نا مشروط کرنا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ان رجلا تقاضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغلظ له، ایک شخص نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سختی سے مطالبہ کیا قرض وغیرہ کا۔ سختی سے مراد یہ ہے کہ ایسی باتیں کہہ دی جو مناسب نہیں تھی، کفر تک پہنچانے والی باتیں تو نہیں تھی، لیکن اس میں کیا تھا، ذرا شدت تھی۔ فہم اصحاب صحابہ نے ردہ کیا کہ اس شخص کو کیا کر دے، پکڑ لے اور اس کو کیا کر دے، ذرا سزا دے۔ فقال، فرمائے دعو اس چھوڑ دے سے، فإن لصاحب الحق ما قال، کہ جو آدمی قرضے والا ہونا اور حقدار ہو، حق والا ہو، اس کو بولنے کا حق پہنچتا ہے، وہ کہہ سکتے لیکن دائرے میں رہتے ہوئے۔ واشتروا له بعیرا، اس کے لیے اونٹ خریدو، وفاتو یا ہو دو۔ قول کا لا نجد الا افضل من سن، سے بہتر اونٹ ہے ہمارے پاس۔ قول کا بس یہی دو نا، یہی خریدی شروع فاتو ایاہ فإن خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہتر وہی ہے نا جو بہتر طریقے سے کیا کرے، قرض واپس کر دے۔ متفق علیہ۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول مطول الغنی ظلم، اگر کسی کے پاس قرض ختم کرنے کے لیے، پیسے دینے کے لیے ہیں
یا اس پر قرض دین وہ دے نہیں رہا، تاخیر کر رہے بے روزر کے ٹال مٹول کر رہے تو یہ ظلم ہوگا۔ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِينَ، اگر تم میں سے کسی مالدار غنی شخص پر اقالہ کیا گیا حیلہ، حوالہ کیا گیا، اتبع أحدكم على أخيه کا کیا معنی ہے کہ اگر ایک آدمی ہے نا وہ کو پیسے نہیں دے سکتا، اس نے کہا تمہاری پیسے جو ہے نا میرا فلاں ساتھی دے گا، تو ایسا حوالہ قبول کرنا چاہیے۔ اگر تم میں سے کسی پر ایک شخص کو تابع کیا جائے، لگایا جائے، تو مالدار آدمی کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ فَلْيَتَّبِعْ، اس کو قبول کرے نا، وہ حوالہ قبول کرے۔ یہ حکم استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ وعن کعب بن مالک، یہ صاحب روایت کرتے فرماتے ہیں انہ تقاضى ابن ابی حضرت دینا له علیہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کعب صاحب کا دین تک اس پر ابن ابی حضرت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پھر کعب صاحب نے ایک دن اس سے مسجد میں مطالبہ کیا کہ وہ دین دو، وہ کچھ عذر وغیرہ بیان کر رہے تھے، آپس میں ان کی باتیں ذرا تیز ہو گئی۔ فارتفعت اصواتهم، ان کی آواز اونچی ہو گئی، حتی سمعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فی بیتی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے مبارکہ میں یہ باتیں سن لی۔ فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کشف سجف حجرته، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ سے نکلے اور کمرے کا جو پردہ تھا وغیرہ دروازے پر اٹھایا اور آواز دیوانا دا کعب بن الکعب کو آواز دی۔ قال یا کعب، اے کعب، قال اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، پاشر بیدی، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جو آپ سے چھیڑ کر رہے نا کہ میرے لیے آدھا کم کر دو یا کم کرنے کا یا مہلت دینے کا کہہ رہے، تو انضع الشطر من دینک، آدھا دن تم اس سے کیا کر دو، ختم کر دو، بس صرف آدھا ہی لو اس سے۔ قال کہا کہ قد فعلت یا رسول اللہ، چلو یہ صحیح ہے۔ قال کہہ رہے کہ قم، چلو تم کھڑے ہو جاؤ، فقضی، اس کو آدھا جو دینے وہ تو کیا کر دو، ادا کر دو، کیونکہ آدھا اس نے معاف کر دیا۔ متفق علیہ۔ وعن سلمة بن الاکوع قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بیٹھے تھے، اذ اتی بجنازۃ، جب کوئی جنازہ لایا جاتا نا، فقالوا، صحابہ کہتے تھے کہ صلی علیہا، یا رسول اللہ اس پر نماز جنازہ پڑھو، تو آپ ایسا پہلے پوچھتے، فقال هل علی دین، اس پر دین ہے یا نہیں؟ قالوا، کہتے کہ لا، اگر وہ کہتے کہ دین نہیں ہے، فصلی علیہا، آپ علیہ السلام جنازی کی نماز پڑھاتے تھے اور اس پر نماز بھی پڑھ دی۔ سمت بھی جنازہ اخرى، پھر دوسرا جنازہ لے گیا، فقال، پوچھا حل علی دین، اس پر دین ہے؟ قیل کا نام ہاں۔ قول کا کہ پہل طرح کشن کیا، اس نے ایسا کچھ چھوڑا ہے اور اسی طرح کی میں کہ جس سے دین پورا ہو جائے، ادا کیا جائے۔ قول کا ثلاث دنانیر، اس کے پاس 3 دنانیر ہے بس، فصلی علیہ، اس پر بھی نماز جنازہ پڑھ دی۔ سمت بھی ثلاثہ، پھر تیسرا جنازہ لے گیا، فقال، پوچھا حل علی دین، اس پر قرض دین وغیرہ؟ قول کا ثلاث دنانیر، 3 دینار اشرفی۔ قول کا حل طرح کشن ہے کچھ میرے ایسی چیز جس سے ادا کیا جائے؟ قول کا اعلیٰ کچھ بھی نہیں۔ قول فرمائے صلو علی صاحبکم، تم اس پر نماز جنازہ پڑھو، میں سے لوگوں پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ قول ابو قتادہ صاحب نے کہا یا رسول اللہ، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں، صلی علیہ، تم اس پر نماز پڑھو یا رسول اللہ، علیہ دینہ، اس کا دین میرے ذمے ہیں۔ فصلی علیہ، تب آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی۔ شروع میں آپ علیہ السلام ایسے کر رہے تھے، بعد میں جب بیت المال کا سسٹم بن گیا نا اور غنیمت وغیرہ صدقات آ رہے تھے نا، تو اس وقت پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوا، پات ہو جائے، دین چھوڑ دے، تو پھر میں ادا کروں گا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها، جو آدمی کسی سے قرضہ لے اور اس کا ارادہ ہونا کہ پھر اسے ادا کرے، ادى اللہ عنہ، اللہ اس کو ادائیگی کی توفیق دے گا۔ ومن اخذ يريد اتلاف، لیکن اگر کوئی قرضہ اس ارادے سے لے کے ادا نہ کرے یا تاخیر کرنا چاہے، تو اتلفہ اللہ علیہ، اللہ اس کی مدد نہیں فرمائے گا، توفیق اسے نہیں ہوگی۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، قتادہ صاحب کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رہی ذرا بتاؤ، ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر، کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، صبر کرتی ہوئی، اس کام کو ثواب سمجھتی ہوئی اور آگے بڑھتی ہوئی، نہ کہ پیچھے بھاگتی ہوئی، تو کیا پھر اللہ عنی خطایا ہے، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں ہاں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فلما ادبر، جب وہ آدمی جانے لگا، نہ دعویٰ علیہ السلام نواز دی، ہاں ہاں آپ کے گناہ تو سارے معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک بات ہے، آؤ
وہ ہے قرض دین، وہ معاف نہیں ہوگا۔ فقال نعم، ہاں سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا، کسی کا حق معاف نہیں ہوگا، حق العبد کذالک قول جبریل، یہی بات جبریل نے مجھے بتائی ہے، رواہ مسلم۔ وعن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قول یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے لیے ہر گناہ معاف کیا جاتا ہے سوائے قرض حق العبد کے، وہ معاف نہیں ہوتا، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالرجل المتوفى علیہ الدین، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی لیا جاتا کہ اس پر قرضہ ہونا وفات ہو کر، فیصلہ پہلے آپ نے پوچھ لیا حل ترک لدینی قضان، کہ اس نے دین ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے مال جس سے دین ادا ہو، فإن حدث انه ترک وفان صلی، اگر یہ بتایا جاتا کیا اس نے اتنا کچھ چھوڑا ہے جس سے دین ادا ہو تو نماز پڑھ دیتے، یعنی جنازی کی نماز، وإلا قال للمسلمین، تو مسلمانوں کو حکم دیتے کہ صلوا علی صاحبکم، تم اس پر نماز جنازہ پڑھ۔ فلما فتح اللہ علیہ الفتوح، جب اللہ نے فتح نصیب فرمائی، علاقے فتح ہو گئے، فتوحات شروع ہو گئی، قوم ایک مرتبہ کڑے ہو گئے خطابت پر، میں بقول کا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مسلمانوں کو اپنی جان سے بھی عزیز ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ کیا ہوں، عزیز ہوں، میں سب کے لیے پسند ہوں، قریب ہوں۔ فمن توفی من المؤمنین فترک دینا، اگر کوئی مسلمان وفات ہو جائے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، مال وغیرہ نہ چھوڑا ہو، نہ دین چھوڑ دے، فعلی قضاؤہ، میں ادا کروں گا۔ ومن ترک مالا فہو لورثتی، اگر کسی نے مال چھوڑا ہو تو کس کو ملے گا؟ دین کے ادا کرنے کے بعد ورثاء کو ملے گا، متفق علیہ۔